الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے خطبے میں امام صاحب نے اسلام میں جو امت کا تصور ہے اور اس کا معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. امام صاحب ابتدا میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام اقوام، تمام امتیں، ان کے پاس اپنی طاقت کا اور قوت کا کوئی سرچشمہ ہوتا ہے. اہل ایمان مسلمانوں کے ہاں بھی قوت کا اور طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ سرچشمہ یا طاقت کا راز اگر یہ ہے کہ کسی کے پاس وہ طاقت کی چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس کا یعنی کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے. اگر احساس ہو اور ضمیر زندہ ہو، جانتا ہو کہ ہماری طاقت کا راز فلاں فلاں چیز میں ہے، تو وہ جاننے کی اور پانے کی کوشش کرے گا اس چیز کو. آج نہیں ہے، کل اسے جو ہے پانے کی کوشش کرے گا کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں اپنی پوری طاقت جو ہے وہ صرف کرے گا، کیونکہ اسی میں اس کی قوت کا راز ہے. وہی ملے گا تو اسے قوت حاصل ہوگی. لیکن خطرناک بات یہ ہے، اور انتہائی خطرناک بات، کہ وہ قوت کا سرچشمہ آپ کے پاس موجود ہو لیکن یہ ہے کہ بے اثر، اس کا کوئی آپ کی زندگی، ہمارے خواہ وہ دینی ہو، اجتماعی ہو، کسی بھی لحاظ سے اس کا کوئی کام نہیں ہے، بے اثر ہے، انفیکٹو. اور اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتی ہے کہ یا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ ہماری قوت اس میں چھپی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جو قوت والی چیز ہے آپ کے لیے، وہ جس مقصد کے لیے اتاری گئی ہے، بنائی گئی ہے، اسے اس کے برعکس جو ہے استعمال کیا جائے. اس سلسلے میں امام صاحب سوال کرتے ہیں کہ تمام میدانوں میں، زندگی کے تمام میدان، اس میں ہماری قوت کا سرچشمہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی قوت کہاں پنہا ہے؟ کیا مال و دولت میں، طاقت میں، فورس جو ہے اس میں، ہتھیار میں، ٹیکنالوجی میں، انڈسٹری میں، تجارت یا زراعت میں، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں؟ کیا ان تمام چیزوں میں یا ان میں سے کسی ایک چیز میں یا چند چیزوں میں ہماری قوت کا راز مضمر ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جزوی چیزیں ہیں. ہماری طاقت کا اصل راز قرآن شریف میں مضمر ہے. قرآن شریف ہی ہمارا سرچشمہ ہے جس سے امت کو طاقت ملتی ہے، اور اس میں بے شمار پہلو ہیں. حقیقت میں قرآن جو ہے وہ بے شمار پہلو بتاتا ہے زندگی کے لیے، ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے. وہ تمام چیزیں اس کے اندر آپ کی طاقت ہے، آپ کی قوت ہے. اور جب آپ پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں تو غور سے لیکن پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک کر کے چیزیں معلوم ہوتی جائیں گی. آج ان میں سے امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز پر وہ روشنی ڈالیں گے، اور وہ یہ کہ قرآن شریف جیسا کہ بتلایا گیا یہ ہماری قوت کا راز ہے. تو بحیثیت ایک فرد کے، انڈیویجول، یہ اس میں بھی ہماری طاقت ہے، قوت ہے، اور امت بحیثیت ایک گروپ کے، اس کے لیے بھی وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بنیادی جو ہے چیز آیت، کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون.
کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں. یہ اخوت جو ہے نا، اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتلاتے ہیں، اور قرآن میں یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ یہ اہل ایمان یہ بھائی بھائی ہیں. مومن ہوئے نہیں، مسلم ہوئے نہیں کہ ایک دوسرا جو مسلم ہے وہ کسی قبیلے کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی رنگ کا ہو، وہ آپ کا بھائی بن گیا اور آپ اس کے بھائی ہیں. اور اس سلسلے میں ایک مومن کے جو بھائی ہے آپ کا، اس کے اخلاقی جو حقوق اس کے ہوتے ہیں، اس کے اخلاقی پہلو کیا ہیں، اسی سورہ جہاں پہ آیت آئی ہے سورۃ الحجرات ہے، اس میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اس میں رجوع کریں، آپ کو مل جائے گا. اور اسی ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، جہاں سے میں نے خطبے کا آغاز کیا، کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. اب یہ تمام رنگ اور شکل و صورت اور زبانیں یہ سب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ سب بھول کے مسلمان ہو گئے، ایمان لائے تو ایک امت بن گئے. خواہ مشرق میں ہو مغرب میں، تم ایک ہی امت ہو. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو. دوسری جگہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ کے بجائے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ آیا. یہی آیت آئی ہے بالکل، کہ تم ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے تم تقوی کرو، مجھ سے تم ڈرو. یہ امت واحدہ کا مفہوم کیا ہے، اور اسی طرح سے ایمانی جو اخوت ہے، ایمانی یا ایمان کی بنیاد پر بھائی چارہ ہے، بردرہڈ، اس کا کیا مطلب ہے. یہ بتلاتے ہیں کہ امت کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت واضح کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ کی ریاست آپ نے جو ہے اس کی بنیاد ڈالی. تو تمام مسلمانوں کو جو اس وقت تمام مختلف قبائل سے آئے تھے، کوئی مکہ کا ہے، کوئی مدینہ کا ہے، کوئی طائف کا ہے، اور دوسرے تمام قبائل، یہ اپنے اپنے قبائل کے تھے. اور قبائل یعنی ہر شخص کو اپنے قبیلے پہ فخر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور آج تک چلے آ رہا ہے عربوں میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کو جو مختلف قبائل سے آئے تھے، مختلف علاقوں سے آئے تھے، خواہ مہاجرین ہو یا انصار، ان سب کو جمع کیا اور ان کے لیے ایک مرجع جو ہے آپ نے تشکیل دیا. مرجع کا مطلب وہ کہ جس کی طرف وہ رجوع کریں، ایک اتھارٹی. قبائل کے بغیر یا قبائل کی جگہ پہ، یا جو بھی جغرافیائی نقشہ ہے، کوئی یہاں کوئی ٹکڑے ہیں آباد ہیں، ان کی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک امت بنا کے جمع کیا، وہ خواہ کہیں سے کسی علاقے سے ہو. لیکن خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شناخت کو چھینا نہیں. اگر فلاں فلاں قبیلے کا ہے تو اس کے نام سے وہ جانا جائے گا، فلاں فلاں علاقے کا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی پہچان ہے. لیکن یہ بتا دیا گیا کہ اس کے اوپر کیا ہے، ایمانی بھائی چارہ ہے، ایمانی مواخات ہے، ایمانی بردرہڈ ہے. اپنی چیزیں وہ قبیلہ اپنے پاس رکھو اپنی شناخت کے طور پہ، اس سے آگے نہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستاویز لکھی، اس میں یہودیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل کیا کہ ان کے ساتھ صلح و راشتی کا معاملہ رہے گا جب تک وہ اس کی پابندی کریں گے. تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا ایک جز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکیومنٹ لکھی، اس میں یہ ہے کہ ھذا کتاب محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دستاویز ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور کہ مومن اور مسلم خواہ یثرب کے ہوں یا قریش کے ہوں، وہ ان کے درمیان یہ ڈاکومنٹ ہے. اور جو بھی باہر سے آئے اور ان کے ساتھ شامل ہو جائے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ سب کے سب ایک امت ہیں، ایک ہی امت ہے.
تمام دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر. مطلب یہ کہ جو مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، ہاں کہیں پہ بھی ہوں، تو اگر اپنا خونی رشتہ ہے کسی کا لیکن وہ مومن نہیں ہے تو اس مواخات میں، اس بھائی چارے میں شامل نہیں ہوتا ہے. تو چنانچہ اسی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دعوت دین کے نتیجے میں اسلام پھیلتا گیا، دور دور تک جو ہے پھیلا، جنگیں ہوئیں اور فتوحات ہوئیں، طاقت ملی، اب ہر علاقے میں مسلمان ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوا. یہ بتلایا ہے کہ اسلام جب اپنی نئی ویلوز اور قدریں لے کر آیا اور اس نے اپنا خطاب امت سے شروع کیا، تو ان کو، امت کو احساس ہوا کہ ہم ایک اینٹی ہیں، ایک وجود ہیں، اور ایک ہی وجود ہیں، ایک جماعت کے طور پر، تنہا الگ الگ نہیں ہیں. اور تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا، انہی ویلوز کے نتیجے میں متحد ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ان کی اخلاقی حالت اجتماعی طور پر اتنی بلند ہوئی کہ وہی لوگ جو کل تک بکریاں اور اونٹ چراتے تھے، وہ قوموں کے، علاقوں کے رہنما بن گئے، سردار بن گئے. وہ جو رہزن تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، انہیں کوئی اس میں عیب نہیں تھا. مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی امت میں شامل ہوئے، تو پھر یہی لوگ اس لشکر کا حصہ بنے جس نے اسلامی فتوحات کے جھنڈے جو ہے گاڑے. اور پھر یہی لوگ جو پہلے عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، عصمتوں سے کھیلا کرتے تھے، انہیں عزتوں کا، آبرو کا رکھوالا بنا دیا، اور وغیرہ وغیرہ. چنانچہ ایک بڑی اہم جو تاریخی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے اور واقعہ، وہ یہ کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، وہاں پہ نجاشی نے بلایا، ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ جب یہاں سے قریش کے لوگوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا ان کو واپس لانے کے لیے، اور نجاشی کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، بہکے ہوئے لوگ ہیں، اس خطرے سے کہ کہیں یہ جا کے ایسا نہ ہو کہ قدم وہاں پہ جم جائیں، تو گئے تھے وہاں پہ ان کو واپس لانے کے لیے. تو باتیں ہوئیں، تو نجاشی نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں واپس کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر یعنی گویا اعتماد کرتے ہوئے، جانتے تھے اعتماد کرتے ہوئے، ان کہا کہ تم لوگ ہجرت کر کے وہاں پہ جاؤ، کیونکہ وہ وہاں پہ ایک بادشاہ ہے جو انصاف کرنے والا ہے، انصاف پرور ہے. تو اور اس کی اچھی صفات بیان کی. تو یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ، تو واقعی نجاشی ویسے ہی نکلا. تو اس نے ان لوگوں کو کہا کہ میں ان سے پوچھے بغیر صرف آپ کی جو تہمتیں ہیں، وہ الزامات ہیں، وہ تو نہیں یعنی قبول کر سکتا. چنانچہ انہوں نے بلایا حضرت جعفر، یعنی پورے مسلمانوں کو. تو یہ ہوا کہ اپنے بارے میں بتاؤ، نبی کے بارے میں بتاؤ. تو حضرت جعفر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، میں سرسری ترجمہ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں مبتلا قوم تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، رشتہ داریاں جو ہے وہ خونی رشتے جو ہے وہ ان کو کاٹتے تھے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. ہمارا جو مضبوط ہے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، اور ہم مردار بھی کھاتے تھے، یا ہمارا جو مضبوط ہے، طاقتور ہے، وہ کمزور کو کھا جاتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا، مبعوث کیا، جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کی صداقت اور راست بازی کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کی امانت اور اس کی عفت، پاک دامنی کو بھی ہم جانتے ہیں. یعنی پورا معاشرہ، یہ لوگ بھی جو آئے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے اندر رسول بنا کے مبعوث ہوا ہے، اس کے اخلاق، اس کی زندگی کیسی، اس کا کردار کیسا ہے، سب لوگ جانتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہمیں دعوت دی ایک اللہ پر ایمان لانے کی، کہ ہم اس کی توحید پہ ایمان لائیں اور اسی کی بندگی کریں، اور باقی ہم اور ہمارے آباء و اجداد جو بت وغیرہ پوجتے آئے ہیں، پتھروں کو اور دوسری چیزوں کو، لکڑیوں کے بتوں کو، ان کو ہم ترک کریں، چھوڑیں. اور انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم سچی گفتگو کریں، سچ بولیں، امانتیں ادا کریں، خونی رشتے جو ہے وہ ان کو سنبھالیں، ان کی صلہ رحمی کریں، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ برتاؤ کریں، اور جو برائیاں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے بچیں، دور رہیں، خون کسی کا نہ بہائیں، اس سے بچیں. ہمیں
اسی طرح سے بدکاریوں سے روکا اور جھوٹ بولنے سے روکا، یتیم کا مال کھانے سے، اور کسی بھولی بھالی معصوم بے گناہ بے قصور بیوی پر تہمت لگانے سے ہمیں منع کیا، تو ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے تھے ہمارے سامنے پیش کیا، ہم نے اس کی اتباع کی، تو ہم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی شروع کی۔ اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ایک ہی ہمارا معبود ہے اور اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ نے جو کچھ حرام قرار دیا ہے اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، جو حلال بتایا ہے اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں، بس۔ تو یہ حضرت جعفر نے پورا ایک مختصر سمجھ لیجیے کہ دین کی جو وہ ہے تعلیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی سیرت تھی، آپ کا کردار، آپ کی جو دعوت تھی، وہ سب جو ہے انہوں نے بتا دیا۔ اور یہاں سے امام صاحب کہتے ہیں کہ عزت کا تصور، عزت کیا چیز ہے، کہاں سے حاصل ہوتی ہے، اور عزت کا مطلب صرف عزت ہی نہیں اردو میں بولتی، عزت کا مطلب ہوتا ہے قوت، طاقت۔ ہمیں اس سے واضح ہو گیا، سمجھ میں آیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، تو اس سے ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فاذا ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ۔ ہم ایسے لوگ ہیں، ایک ایسی قوم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا کی، یعنی ہماری عزت جو ہے اس پیسوں میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، دنیاوی حشم قدم یہ اس میں نہیں۔ ہمیں جو عزت حاصل ہوئی، کیسے حاصل ہوئی، طاقت جو حاصل ہوئی کیسے حاصل ہوئی؟ اسلام سے۔ اور اب اگر ہم میں سے کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں جا کے عزت اور قوت تلاش کرے گا تو اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ حقیقت میں۔ مسلمان ذلیل خوار کیوں ہو رہے ہیں ہر جگہ؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس اسلام کو چھوڑ کے، اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر، اور اسے ایک قوت کا اور طاقت کا راز اور سرچشمہ سمجھنے کے بجائے انہوں نے اب یہاں وہاں کی چاکری شروع کر دی، حتیٰ کہ لوگ امریکہ اور ان کو جو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اس میں چند ایک چیزیں امام صاحب نے خطبہ اپنا مختصر کر دیا تھا میرے سامنے، ابھی اس پہ میں نے کوئی نشان تو لگایا نہیں، لیکن چند چیزیں انہوں نے بتلایا کہ اب یہ جو ہماری وحدت قائم ہوگی اس کے مفاہیم کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ چند ایک چیزوں کو انہوں نے اشارہ کیا کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کا مطلب قرآن شریف یا دین اسلام، یہ متحد ہو جاؤ اور گروہوں میں نہ بٹو، اور اسی طرح سے ان کا دلی اور عملی رشتہ ایک دوسرے سے وفاداری کا، لائلٹی کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات، تمام مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، اس کا مطلب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سرپرست ہیں، پشت پناہ ہیں، انہیں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے ہماری یہ پہچان، ہماری یہ شناخت ہے، جو ہم اس سے بالکل پوری امت، اتنے بڑے 1.6 اور 7 جو ہے نا بلین ہیں، لیکن اگر یہ کام کر رہے ہوتے تو واقعہ یہ ہے کہ کوئی ذلت کا اور کمزوری کا سوال ہی نہیں ہوتا، کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا، رحمت ان پہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بلا شبہ عزیز اور حکیم ہے، دانا ہے اور طاقت والا ہے۔ تو یہ حقیقت میں جب امت کے اندر وحدت قائم ہوگی اور ان کے اندر اتھارٹی جو ہے نا وہ قائم ہوگی، کہ دین کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا، تو پھر اس وقت کیا ہوگا کہ وہ ایمانی اخوت عملی شکل میں سامنے آ جائے گی، جو اوپر بیان ہوا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اور پھر اس سے کیا ہے کہ وہ ایک ایسی انٹیٹی بن جائیں گے کہ جو آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا دوسروں کے ساتھ
کوئی اشتراک نہیں ہے. ٹھیک ہے انسانیت میں اشتراک، لیکن سب سے ہٹ کر ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا ہے مل کر وہ بھائی بنے گا، اور اخوت کی طاقت کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے اور دنیا اس کو محسوس کرے گی. اس سلسلے میں امام صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف یہ وحدت کو مضبوط بنانے کے لیے اور عملی شکل دینے کے لیے، اور اس کیسے بھائی بھائی آپس میں ہوں، تو اس میں اذلۃ علی المومنین کہا گیا ہے. یعنی مومنوں کے بارے میں ان کا رویہ دوسرے مومنوں کے سلسلے میں کیا ہے؟ اذلۃ. عربی میں ذلیل کی جمع اذلہ ہے. ذلیل کے بڑے معنی ہوتے ہیں. اردو میں تو ذلیل کے معنی ہی ہوتا ہے نا کہ جو کسی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذلیل آدمی ہے. ذلیل کے معنی ہوتے ہیں نرم جھکا ہوا. تو قرآن شریف میں عزت علی الکافرین کہا گیا. مومن کیا ہوتا ہے؟ کافروں کے مقابلے میں وہ ہوتا ہے عزیز. عزیز کی جمع عزہ. لیکن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ذلیل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے تو لوہا سخت ہے، ان کے لیے ریشم کی طرح نرم ہے. علامہ اقبال مجھے شعر یاد نہیں ہے، ریشم کی طرح نرم. تو مومن کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا. مومن کے سامنے وہ جھکتا ہے، مومن کی مدد کرتا ہے، سمجھے. لیکن کافر کے سامنے وہ کیا ہے؟ دشمن کے سامنے وہ سخت ہوتا ہے. اور پھر اس سے وہ محبت قائم ہوتی ہے کہ جہاں پہ بے تکلفی جو ہے نا آ جاتی ہے، تکلف نہیں رہتا، اور ہر قسم کا وہ بغض اور حسد، نفرت اور دشمنی اس چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مومن ہوتے ہوئے مومن سے نفرت کریں، حسد کریں، بغض کریں، اور وہ بھی قریبی ہوں، اپنے بھائی بند ہوں، پڑوسی ہوں، ان کے ساتھ نفرت بلا وجہ کرنا، حسد کرنا، بغض کرنا، یہ سب بہت ہی غلط چیز ہے. اور صراحت کے ساتھ انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بھائی بھائی بنے رہیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اخوت اس طرح کہ بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اخوت قائم ہو جب تک کہ وہ متحد نہیں ہوتے، تفرقے سے نہیں بچتے، آپس میں محبت کا اظہار مظاہرہ نہیں کرتے، نفرت اس سے بچتے نہیں، تو یہ قائم نہیں ہو سکتی. اور اسی سلسلے میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ایک جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس میں ان کا اجتماعی طور پر ایکشن کیا ہو وہ بھی ظاہر ہوتا ہے ایک موقع پر. تمام مواقع تو یوں تو بہت ساری چیزیں قرآن میں ہیں. اور یہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو، جب تمہارا سامنا ہو کسی گروہ سے. یہاں پہ گروہ سے مراد کافروں کا، مشرکوں جو اس زمانے میں لڑ رہے تھے مسلمانوں سے، ہمیشہ ان کے مقابلے میں آتے تھے. تو جب کسی دوسرے گروہ سے، کافر گروہ سے تمہارا ٹکراؤ ہو، تمہاری مٹ بھیڑ ہو، تو فثبتوا، تو جم جاؤ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازع نہ کرو، نہ جھگڑو، ورنہ کیا ہے کہ تم کمزور بن جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی میں آگے یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں، اس میں امام صاحب نے چھوڑ دیا ہے، وہ لکھا ہوا خطبہ انہوں نے جو میرے ہاں بھیجا ہے. اس میں ایک چیز انہوں نے یہ بتلائی کہ یہ بھی وحدت قائم کرنے کے لیے، اتحاد قائم کرنے کے لیے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ابھی دیکھیں بڑی عجیب بات ہے. تو اتحاد قائم ہو گیا، آپ مومن ہیں وہ بھی مومن ہے، تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کی کیا ہے؟ مدد کریں. آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو اور مظلوم. تو لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے تو مظلوم ہے اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کا ہاتھ کیا ہے؟ پکڑ لو. مطلب ظلم سے اس کو باز رکھو. یہ نہیں کہ یعنی ظالم ہے اس کی مدد کریں مطلب ہاں چلو آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں. ظالم اگر ہمارے اندر کوئی ہے تو اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ ہم اس کا ہاتھ تھام لیں، روک لیں کہ تم ظلم سے باز آؤ، ظلم نہیں کرو. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بِأَن تَرُدَّهُ عَنْ ظُلْمِهِ،
کہ تم اسے اس کے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہوگا۔ اچھا، اسی ضمن میں بہت ساری حدیثیں امام صاحب نے کوٹ کی ہیں، لیکن جو انہوں نے حقوق بتلائے ہیں، ایک دو حدیثیں انہوں نے آخر میں بیان کی، تو وہ میں بس سنا کے ختم کرتا ہوں کہ ایک مومن جب قوت ہوگی تو ایک مومن کا حق بنتا ہے دوسرے مومن پہ، بے شمار حقوق ہیں، لیکن کم از کم جو بہت ہی معمولی قسم کا حق بنتا ہے اسے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، نہ اس کے کسی غیر کو کے حوالے کرتا ہے، نہ اسے یہ کہہ لی کہ مدد سے جو ہے نا ہاتھ کھینچ لیتا، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا پردہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس پہ پردہ ڈالے گا۔ اور یہ فرمایا کم از کم جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسلم کا اپنے بھائی کے اوپر اس کے 6 حقوق ہیں، کہ اب دیکھیں کہ یہ حقوق ہیں۔ جب وہ اس کو چیخ آئی تو کہ الحمدللہ، تو اس کا جواب سننے والا کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اور خود چیخنے والا اگر اس کے سامنے لوگ ہیں تو زور سے کہے الحمدللہ تاکہ لوگ سنیں، اور یوں بھی اسے کہنا ہے۔ یہ گویا اس کا حق بنتا ہے، اس کو چیخ آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو اس کا حق بنتا ہے کہ لوگ کیا ہے اس کا جواب دیں۔ اگر مجمع ہے تو 1-2 لوگ کریں، وہ کفایہ ہوگا۔ اگر کوئی سر نہیں کیا سب گنہگار ہوں گے، اتنا یہ بھی ہے۔ اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اور اگر وہ غائب ہو جائے تو اس کے ساتھ خیر خواہی برتیں۔ مطلب یہ کہ مثلا مسجد میں نہیں آ رہا ہے، آپ اس مسجد محلے میں تو پتہ کریں جا کے کیا وجہ ہے، تو اس کی خیر خواہی کریں، اسے سمجھائیں۔ اور یہ کہ جب بھی اس کے سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کریں، اور سلام کرے تو اس کا جواب دیں۔ اور اگر کوئی مر جائے مسلمان تو پھر اس کے پیچھے چلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شامل ہوں۔ اور یہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ اس کو نہ چھوڑے۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف ہو گیا، اب بولنا چالنا جو ہے بول چال بند ہو گئی کہ اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ فرمایا نہیں، بات کرو، 3 دن سے زیادہ جو ہے نہیں جا سکتے۔ یوں نارمل انداز میں ہے، بھائی ٹھیک ہے نہیں ملاقات ہو رہی، مہینے بھر نہیں ملاقات ہو رہی، کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی سے آپ کی اور یہیں پہ رہ رہے ہیں، آپ کا اختلاف ہوا کچھ، تو یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال باہمی محبت، باہم ایک دوسرے سے اچھا رحمت کا، رحمدلی کا رویہ برتنا، اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا، یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بدن کہ جب اس کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ بیمار پڑتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے، تو پورے بدن کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اسے بخار آتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، رات بھر جگتا ہے۔ تو اسی موقع پہ امام صاحب نے آخر میں فلسطین کا ذکر کیا کہ کیا ہم محسوس کرتے ہیں واقعتاً کہ جو کچھ ہو رہا ہے، قتل و غارت، ان کے گھر ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں، گرائے جا رہے ہیں، اور بالکل سفاکی کا بدترین مظاہرہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھئی ہم لوگ تو تاریخ میں پڑھا کرتے تھے فلاں فلاں قومیں، اور سب سارے ہم جی یورپ کے لوگ جو آج ہیومن رائٹس کے وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں، بدترین قسم اس کی پوری ہسٹری جو ہے بتلاتی ہے۔ دنیا کی قوموں میں اس علاقے کے اندر جو سو کالڈ یورپ ہے، یہ ہمیشہ یعنی یہ جب باہر نکلے ہیں لوگوں سے جنگیں کرنے کے لیے، پتہ چلا کہ انڈونیشیا سے لے کر ادھر موراکو تک انہوں نے قبضے جما لیے، تو کہیں پہ ہالینڈ ہے، کہیں پہ انگلینڈ ہے، کہیں پہ فرانس ہے، کہیں پہ اٹلی، کہیں پہ کون ہے سارے بانٹ لیے ان لوگوں نے عالم اسلام کو اور دوسرے افریقن ممالک کو، اب اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں، اور آخر میں انہوں نے جو جنگ ورلڈ وار ہوئی ہے انہی نے کی، انہی نے جو ایک دوسرے کو مارا ہے، ملینز آف پیپل جو ہے نا مارے گئے۔ تو یہ بہرحال آج جو ہو رہا ہے یہ پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، اور طاقت ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی ہتھیار کی، لڑنے کی، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب ان کے ہاتھ میں، آواز ان کی ہے۔ کوئی
مسلم ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کی لیڈرشپ جو ہے نا آواز اٹھائے، کیونکہ کھلی ہوئی دھمکی اس وقت ان کو مل رہی ہے کہ اگر کسی نے منہ کھولا تو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ مارے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہر کوئی اپنی سب کو جو ہے جان پیاری ہے، صورتحال یہ ہو گئی، اور امت بھی خاموش ہے انہی کو دیکھ کے، یا امت کو خاموش کیا گیا ہے۔ بہرحال کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ ان کا درد جو ہے محسوس کریں، وہ جو ہو رہا ہے ان کا درد محسوس کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو بھول کے ہم جو ہے نا کھیل تماشے میں لگے رہیں، اور پتہ چلا کہ بوفے میں جو ہے 5-5 10-10 آئٹم لے کے کھا رہے ہیں اور وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، مالی مدد جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، یہاں کی جمعیات کے ذریعے سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ حقیقت میں امت کا جو تصور ہے اس کا ادنا سے جو تقاضا ہے کہ اہل فلسطین، اسی طرح سے دوسری جگہوں پہ جہاں پہ بھی مسلمان مظلوم، آج ہندوستان بھی اسی پہ چلا جا رہا ہے، تو ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں بحیثیت امت اور بحیثیت اسلامی اخوت، ایمانی اخوت، ان کے لیے دعا کریں، اور مدد کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو کوتاہیاں ہیں، خطائیں ہیں، چوک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔